کیونکہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس کی زبان سے کسی کے دل پہ چھریاں نہیں چل رہی، اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، وہ کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اس کی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، اس کے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، تو ایک بات بتائیے، جب بندہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاک صاف کا مطلب خالی کپڑوں سے یا اوپری جسمانی حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اندر دل سے بھی پاک ہوتا ہے، دماغ سے بھی پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی پاک ہے، اس کے الفاظ بھی پاک ہے، اس کی باتوں میں بھی پاکیزگی جھلکتی ہے، اپنے الفاظ میں، اپنی دعاؤں میں اتنی شدت پیدا کر لو کہ تمہارا رب فرما دے کہ اے میرے بندے، جا میں نے تجھے نواز دیا، تیری جائز خواہشات پوری کر دی۔ یہ یاد رکھنا، دعاؤں میں شدت دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جتنے دل سے، جتنے رو کر، جتنے بھی آپ جھک کر اللہ کے سامنے عاجزی دکھا کر آپ مانگو گے، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زبان میں اتنی پاور آنی چاہیے کہ آپ جو جائز دعائیں مانگو، آپ جو صحیح دعائیں مانگو، وہ آپ کی دعائیں قبول ہو۔ اب یہ جائز دعائیں، صحیح دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ اب ایک بندہ بیٹھ کر فضول میں دعائیں مانگ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دے اور 1 گھنٹے میں بنا دے اللہ۔ یہ کیا چاہ رہے ہو آپ اپنی صحت مانگیے، رزق میں برکت مانگیے، پریشانی سے نجات مانگیے۔ سمجھ آتا ہے کہ آپ کی جائز خواہشات ہیں، یہ انسان کو ضرورت ہے ان دعاؤں کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے اسے، اس لیے ایسی دعائیں مانگو اور اپنی زبان کے اندر اتنی مٹھاس پیدا کر دو، اتنی شدت پیدا کر دو کہ ہمارا رب ہمیں نواز دے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زبان میں پاور پیدا کر دیتا ہے، یعنی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے جب کچھ بھی مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس کی زبان سے کسی کے دل پہ چھریاں نہیں چل رہی، اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، وہ کسی کا دل نہیں دکھا رہا، اس کی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، اس کے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک بات بتائیے، جب بندہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاک صاف کا مطلب خالی کپڑوں سے یا اوپری جسمانی حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اندر دل سے بھی پاک ہوتا ہے، دماغ سے بھی پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی پاک ہے، اس کے الفاظ بھی پاک ہے، اس کی باتوں میں بھی پاکیزگی جھلکتی ہے، تو کیا اللہ رب العزت اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اسے پریشانیوں میں چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ پاک اس بندے کی فی الفور مدد فرماتے ہیں، اس کی ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ یار فلاں کی تو دعائیں قبول ہو رہی ہے، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ آپ نوٹ کیجئے، اس کے برے کاموں کو نظر انداز کیجئے اور اس کے اچھے کاموں کو نوٹ کیجئے کہ وہ ایسے کیا کام کر رہا ہے جس وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ نوٹ کرنا شروع کیجئے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے پتہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کی اچھائیاں نوٹ نہیں کرتے، دوسروں کی خامیاں نوٹ کرتے ہیں، اور ان خامیوں سے ہی اس بندے کو ہم جج کر لیتے ہیں، اس بندے کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس کی خامیوں سے، لیکن ہم اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی اچھائی بھی دیکھتا ہے، بندے میں خامیاں بھی دیکھتا ہے، بندے کی اچھائیاں دیکھ کر اللہ پاک اسے خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے، پاک رکھے، پاکیزگی ہونی چاہیے، زبان میں بھی، دماغ میں بھی، ہمارے الفاظوں میں بھی۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ رب العزت کو کیسے راضی کریں گے ہم؟ استغفار کے ذریعے۔ جب ہماری زبان پر ذکر جاری رہے گا، استغفار پڑھتے رہیں گے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا۔ تو آپ سوچئے، جب آپ استغفار کر رہے ہوں گے، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر آپ کی زبان کیسی ہو رہی ہے؟ پاک ہو رہی ہے؟ دماغ کیسا ہے؟
پاک ہو رہا ہے, گندگی خود بخود چلی جائے گی. شیطان آپ کو بڑا بہکائے گا, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ نیت باندھیں گے, آپ کو بڑا بہکائے گا کہ یار فلاں چیز تو بھول گیا ہے. اول تو شیطان کی کوشش ہوگی, جب آپ نیکی کی طرف آئیں گے, آپ استغفار کی طرف آئیں گے, آپ نماز کی طرف آئیں گے, آپ قرآن مجید کی طرف آئیں گے, وہ آپ کو آنے نہیں دے گا, اس کی کوشش ہوگی. لیکن ہم نے بھی ہار نہیں ماننی, ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ استغفار لازمی کرنا ہے, نماز لازمی پڑھنی ہے. جب ہم استغفار کریں گے تو ہماری زبان کو تو بڑا فائدہ ہے, ہمارے دماغ کو بھی بڑا فائدہ ہے, ہمارے دل کو بھی بڑا فائدہ ہے, اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر فائدہ ہے اس کا. ہر مشکلات دور ہونے لگ جائے گی, ہر آفت و بلاؤں سے باہر نکلنے لگ جائیں گے, اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں گے, رزق برسنے لگے گا, اولاد فرما بردار ہو جائے گی. بے اولاد جو ہے اللہ پاک ان کو اولاد نرین عطا فرمائے گا, رشتے کی پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی, نیک و صالح رشتے ملنے لگ جائیں گے. جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری, چاہے وہ شادی ہو چکی ہے ان کی یا نہیں ہوئی, میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا, عبداللہ بھائی کی بات مان لو. اگر آج اپنا بھائی سمجھتے ہو مجھے تو یہ بات مان لو, استغفار کیا کرو. استغفار تمہیں ہر تنگی سے نجات دلا دے گا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں شیطان بہکاتا ہے, پھر ہم نیت باندھتے ہیں, زبردستی کوشش کر کے وضو کر کے نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر. نیت باندھنے کے بعد شیطان ہمارے دل میں ابھی بھی وسوسے برے خیالات کیسے ڈال رہا ہے, اس کا تو کام ہے. آپ نے ایک مثال ہے, سورہ فاتحہ پڑھ لی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, آپ نے یہ سورت پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے کوئی سورت ملا لی, کوئی آیت ساتھ ملا لی. مثال کے طور پر سورہ کوثر پڑھ لی آپ نے, اب رکوع میں جانا ہے آپ نے, آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ کے دماغ میں خیالات ڈال دے گا کہ تم سورہ فاتحہ بھول چکے ہو, تم نے نہیں پڑھی, یا یہ خیال ڈال دے گا کہ تم نے سورہ کوثر وہ نہیں پڑھی, یعنی سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ سورت نہیں پڑھی, تم سورت ملانا بھول گئے. خیالات ڈالے گا, لازمی ڈالے گا. بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے پڑھنا, لیکن میں بتا رہا ہوں شیطان کی باتیں جو شیطان کرتا ہے, وسوسے جیسے ڈالتا ہے. آپ دماغ کو جھٹک کر آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے, آپ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ, اسی طرح آپ پہلی رکعت دوسری رکعت میں بھی وسوسے, آپ پھر تشہد میں بیٹھ گئے, تحیات میں بیٹھ گئے, آپ بیٹھ کر کھڑے ہو گئے, تیسری رکعت ہے, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, اپنے نماز کمپلیٹ کرنے لگے, اسی وقت خیال ڈال دے گا آپ کے ذہن میں کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھے ہی نہیں, تشہد میں آپ التحیات میں بیٹھے ہی نہیں, آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا, وہ حالانکہ آپ بیٹھ چکے تھے. یہ وسوسے خیالات میں بتانا چاہ رہا ہوں, میرا سمجھانے کا مقصد یہ, شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا, اس بات کو بھول جائیے. عبداللہ بھائی وسوسے برے خیالات بہت آ رہے ہیں, بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو. ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ فلق 3 بار سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو, بڑا فائدہ دیتی ہے. فرض نماز کے بعد برے خواب خیالات وسوسوں سے بڑا فرق آ جائے گا. سوچ نکالو, ہمیں شیطان سے لڑنا ہے. شیطان کہاں ہے؟ ہمارے نفس میں چھپا ہوا ہے. ہمیں وہ کسی نہ کسی طرح سے مینٹلی طور پر ٹارچر کرتا رہتا ہے, پریشانی میں ڈالتا رہتا ہے, ہمارے دماغ میں برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے, ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ وسوسے کچھ ٹائم میں آپ کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے استغفار کیجئے, نماز لازمی قائم کیجئے, اپنے آپ کو بھی نماز کی طرف لائیے, اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لائیے. استغفار کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, کافی ویڈیو میں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کتنا کرنا چاہیے. دیکھیں استغفار آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہو. میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ یار عشاء کی نماز کے بعد کر لو, تو وہ اس لیے کہتا ہوں کہ یار ایک رات کا ٹائم ہوتا ہے جس میں بندہ فری ہو جاتا ہے, بالکل اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ آرام سے ایک جگہ دیکھ کر کونے میں بیٹھ کر آرام سے استغفار کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اللہ رب العزت سے کنیکشن جوڑتا ہے. بات سمجھیے گا, جب آپ اللہ رب العزت سے کنیکشن جوڑتے ہو, آپ پکارتے ہو اللہ رب العزت کو, تو آپ یہ سوچئے کیا رحمتیں نہیں برسیں گی,
آپ کے گالوں پر آنسو بہ رہے ہو، آپ کے چہرے پر آنسو ہو، آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہو، رو رہے ہو، اپنی پریشانیاں بتا رہے ہو، گھر میں خاموشی ہو، تو آپ یہ بتائیے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کا کنیکشن جب اللہ رب العزت سے مضبوط ہو رہا ہوگا اور کوئی چیز راستے میں نہیں آ رہی ہوگی، آپ کا دماغ، آپ کا خیالات، آپ کی سوچ سب اس جگہ پر ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو رہا ہے، میرا اللہ میرا دوست ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کامل یقین جو ہے نا، وہ انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے، ترقی کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کے بارے میں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں عشاء کی نماز کے بعد کہتا ہوں، لیکن آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 1 تسبیح پڑھیں، 2 تسبیح پڑھیں، 3 تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ 1200 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن استغفار ضرور پڑھیں۔ آپ چاہے 1 تسبیح پڑھ لیں، اور استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب بیماریوں سے، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے اب تک میرے ABH ڈاکومنٹریز چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔